اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم لفظ اللہ کی اصل اور اس کے مادہ اشتقاق کو دیکھیں گے کہ جو لفظ اللہ ہے اس کے روٹ ورڈز کون کون سے ہیں، اور علماء نے کتنے کتنے بیان کیے ہیں، اور کیا ان کی ریزنز ہیں ان روٹ ورڈز کے پیچھے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کا مادہ، یا آپ جسے کہتے ہیں نا، اس کا اوریجن کیا ہے۔ اہل علم عام طور پر یہ تصور کرتے ہیں کہ اس لفظ کی جو اصل ہے وہ الہ ہے، جس کا معنی معبود ہے، جس کے آگے لفظ الف لام کا اضافہ کر کے اللہ بنا دیا گیا ہے۔ تو لام کی تعریف کے بارے میں عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو اس کے آگے ال لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب جو ہے وہ تو بک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں نا دا بک، تو اس کے لیے الف اور لام کا اضافہ کر کے اس کو الکتاب کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی خاص کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح لفظ مدینہ تو شہر ہے، لیکن المدینہ ال کے اضافے کے ساتھ یہ کسی خاص شہر کے بارے میں بات ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک میں ایسے کئی ایگزامپلز موجود ہیں جہاں الف اور لام کے اضافے کے ساتھ ایک عام سے ناؤن کو، ایک عام سے اسم کو خاص کر دیا گیا ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ ال کا اضافہ الہ کے ساتھ لفظ اللہ کو خاص اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اچھا، المفردات میں امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اصلہ الہ، اس کی اصل تو الہ ہے، جس کے حمزے کو حذف کر دیا گیا، یعنی اس کے، کیونکہ الہ میں الف کے نیچے حمزہ ہوتا ہے یا الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے۔ نیچے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الہ میں کسرہ آتا ہے، اس لیے حمزہ بعض نیچے لکھتے ہیں بعض اوپر لکھتے ہیں، لیکن حمزہ کے نیچے ہی زیر لگاتے ہیں یا کسرہ لگاتے ہیں۔ تو اس کا جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، اور اس پر الف اور لام داخل کر دیا گیا ہے، یعنی لفظ الہ میں جو الف پہ حمزہ ہوتا ہے اسے نکال دیا گیا ہے۔ وَأَدْخَلَ عَلَيْهَا الْأَلِفُ وَاللَّامُ، اور اس کی جگہ پہ لام اور الف شمار کر دیا گیا ہے تاکہ اسے ذات پاک کے لیے خاص کر دیا جائے۔ یہ امام راغب اصفہانی کی رائے ہے جو انہوں نے المفردات میں پیش کی ہے۔ اور مفردات جو ہے وہ ایٹمالوجی میں یا روٹ ورڈز میں یا اوریجن آف دا ورڈز کے اندر بڑی ہی جامع اور کتاب ہے، اور علماء کے نزدیک بہت استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کو پچھلے دروس میں بھی اس کے کافی حوالے دیے ہیں، اور آئندہ دروس میں بھی پھر ہم اس کے حوالے دیں گے۔ لیکن اب پہلا اوریجن دیکھتے ہیں لفظ الہ کا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے انہوں نے ایک سوال کیا، جس کو قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 133 میں بیان کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں، میرے مر جانے کے بعد، میرے انتقال کرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب بیٹوں کا آپ جواب سنیں۔ قالوا، سارے کے سارے کہنے لگے، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ یہاں بات پوری ہو سکتی تھی، لیکن اب ہمیں اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق میں کوئی فرق نہیں تھا، اور ان کے نزدیک الہ یعقوب کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، اسماعیل کا ایک الہ تھا، ایک الہ جو کہ واحد ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سیم الہ ہے۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا ونحن له مسلمون، جو ایک معبود ہے، جو معبود یکتا ہے،
اور ہم سب اسی پہ ایمان لاتے ہیں اور اسی کے فرما بردار بن کر مسلمان بن کر رہیں گے۔ تو وہ اسماعیل اور اسحاق میں فرق نہیں کرتے تھے، ان کے لیے دونوں عزت و احترام والے شخصیات تھے، اور اسماعیل بڑے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اسماعیل کا ذکر پہلے کیا اور اسحاق کا بعد میں کیا۔ اب ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 65 ہے، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو لائق عبادت ہو، تو کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ افلا تتقون، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ اس مضمون کی کئی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں جن سے الہ کا معنی معبود ہی نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ تو اس طرح ایک اوریجن اللہ کا، اس کی اکیلی ذات کی طرف جو دلالت کرتا ہے وہ لفظ الہ ہے، جس کے معنی یہاں پر یہی نکلتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو سب کچھ ہے، جو لائق عبادت بھی ہے، اور ہم سب کے سب پہ لازم ہے کہ ہم اسی خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کریں۔ قل هو اللہ احد اس بات کو جامع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو احد ہے، جو ایک ہے، وہ نہ کسی سے وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور مادہ اشتقاق ہے۔ پہلا تو مادہ اشتقاق تھا جس کا مطلب نکلتا تھا عبادت کرنا۔ دوسرا اوریجن جو ہے اس کا مطلب ہے تحیر اور درماندگی، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیرت انگیز ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا الہ ہے، کہ اس کی وسعت، اس کی طاقت، اس کا جلال، اس کی بصیرت، اس کا کمال اس درجے کو ہے کہ عقل اس کو پا نہیں سکتی، اور بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کہ اے حسن ازل، ہم تجھے اس طرح نہیں جان سکے جیسا کہ جاننے کا حق تھا، ما عرفناک حق معرفتک، تیرا جو حق ہے نا تیری معرفت کا وہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ اور وہ ساری نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ سورۃ الانعام میں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا ہے کہ تم تو ہم تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم تم سب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ تفکروا فی آلاء اللہ،
ولا تفکروا فی اللہ. در المنثور میں آتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا کرو. آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور کیا کرو، اور لیکن ذات باری تعالیٰ میں غور نہ کیا کرو، کیونکہ تم اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے. تو قرآن میں جا بجا آیت اللہ، خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ کی ذات میں فکر کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. چنانچہ سورہ یونس کی آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے واضح فرماتا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض. یہ رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے کائنات میں زمین و آسمان میں پیدا فرمایا ہے، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. ایک اور مقام پر حام میم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. ہم انہیں جلد کائنات میں اور ان کی اپنی جانوں میں جو نشانیاں ہیں وہ دکھائیں گے. اب آپ دیکھیں ہمارے اندر کیا کیا موجود ہے. ایک پوری دنیا موجود ہے. ایک سیل کو اٹھا لیں، ایک سیل اٹھا لیں، ہیومن سیل، ایک ہیومن جین اٹھا لیں. میں تو اعضائے جسم کی اور جسم کے آرگنز کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو سیل کی بات کر رہا ہوں. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی جانوں پر غور نہیں کرتے؟ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، کروٹوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے کائنات میں زمین و آسمان میں بنائی ہیں. اور پھر ان کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ تعالیٰ آپ نے بے شک یہ کیا بنایا ہے، ما خلقت هذا، یہ کیا بنایا ہے آپ نے. عقل حیران دنگ رہ جاتی ہے. اور بے شک یہ آپ نے باطل نہیں بنایا، بے سود نہیں بنایا، بغیر غرض کے نہیں بنایا. سبحانک، سبحان اللہ باری تعالیٰ. فقنا عذاب النار، تو بہت بلند ہے، ہمیں عذاب سے بچائیو، تیری ذات بہت برتر ہے، اتنے غور و فکر پر بھی ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ حیرت کدے کا مقام ہوتا ہے، حیرت کدے کا مقام ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کرنے کے باوجود اس حال میں ہوتا ہے کہ سمجھ کچھ نہیں پڑتی. تو عرفاء اور حکماء اس بات پر متفق رہے ہیں کہ آگہی کی انتہا بے خبری ہے اور علم کا آخری نقطہ کمال لا علمی ہے. تو عالم وہی ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود لا علم ہے، اتنی معرفت کے باوجود بے خبر ہیں. سبحان اللہ. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. اللہ اکبر. ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، یہ اکبر کا شعر ہے. ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم. یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا،
یعنی من نمی دونم کا مطلب ہوتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. فارسی کے الفاظ ہیں. تو ہر ایک بات پہ جو کہتا ہے نا کہ بابا میں نہیں جانتا میرا رب جانتا ہے. اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا. جب اللہ کے رسول کچھ پوچھتے تو کیا کہتے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. اس لیے بلے شاہ صاحب کیا فرماتے؟ علم بس کریں یار، ہاں علم بس کریں یار، کچھ پلے نہیں ہیں ہمارے. تفسیر الکبیر میں امام راضی اسی بات کو یوں لکھتے ہیں، فَهَا هُنَا الْعِجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ. تو اس مقام پر حصول ادراک میں عجز و ناکامی کا نام ہی ادراک ہے. یعنی تمہیں جب یہ احساس ہو جائے شدید علم حاصل کرنے کے بعد کہ میں لا علم ہوں، یہی تو مقام ہے علم کا. اچھا، تیسرا مادہ، تیسرا ورڈ جو اوریجن کا ہے وہ ہے سکون پانا. لفظ اللہ ہے جس میں سکون پانا ہے، اور اس کو بھی وہ قرآن سے اخذ کرتے ہیں. سورۃ الرعد کی آیت کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورۃ الانفال میں آ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والوں کی کیفیت تو وہ ہوتی ہے کہ جب ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا توکل ان کے رب کے سوا اور کسی پر نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے رب پہ تکیہ کیے رہتے ہیں. تو یہ وہ عالم ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا. ایک اور اوریجن جو ہے اس کا، جو لفظ اللہ کا، وہ یہ ہے سکون پانا. وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل تو خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن قرآن کی آیتیں ان کے ایمان کو زیادتی بڑھاتی ہیں اور انہیں سکون عطا فرماتی ہیں. تو یہ ایک اور علم الاشتقاق کا معنی یہاں نکلتا ہے. اچھا، پھر اس کو آپ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 165 کے حوالے سے اگر دیکھیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اسی ٹوٹ کر محبت کرنے کو ہی تو عشق کہتے ہیں. اس کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق کو محبوب کے سوا نہ کسی اور کی طلب ہوتی ہے اور نہ ضرورت ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو پچھلی آیت میں نے آپ سے بیان کی کہ ان کا سارا تکیہ ان کے محبوب پر ہوتا ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. تو اتنی سکون ان کو نصیب ہو جاتا ہے، بس اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کے در پہ نہیں جاتے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ پچھلی رات کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے تو اقبال پکار اٹھا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، کہ صبح کے اٹھنے کا اور اس سے مانگنے کا جو مزہ ہے وہ پھر حاصل جب ہوتا ہے تو ہی انسان رومی ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، غزالی ہوتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اس کا ایک اور مادہ اشتقاق، جو چوتھا مادہ اشتقاق ہے، وہ عقل کا گم ہو جانا ہے. ایک تو حیرت کا دے میں آ جانا ہے، ایک عقل کا گم ہو جانا ہے، کہ عقل جو ہے وہ پریشان ہو جائے، گم ہو جائے، ہر فلسفہ بیکار ہو جائے. کتنے فلاسفہ یونان، ان کا نقطہ نظر رہا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بڑی عقلیں دوڑائی.
چاہے وہ ارسطو ہو، چاہے وہ سقراط ہو، چاہے وہ بقراط ہو، لیکن خدا تک نہ پہنچ پائے، خدا کی حقیقت کو نہ پا سکے، اس جستجو میں لگے رہے اور عقل گم سے گم ہوتی چلی گئی، گم سے گم ہوتی چلی گئی۔ عقل کے سفر میں اتنے مراحل آئے، ٹرائل اینڈ ایرر سے گزرتے رہے، اقدام و خطا جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر کا سلسلہ جاری رہا، عقل کئی مناظر سے گزرتی رہی، معرفت نفس کی کوشش جاری رہی، ذریعہ وجدان تک پہنچ گئی، لیکن سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنی ذات میں ہی گم رہی، رب تک نہ پہنچ سکی، اپنی ذات میں گم رہی، وہیں جد و جہد کرتی رہی، عقل کی کاوشیں اور ساری کی ساری جد و جہد خدا تک اس کو خدا کا عارف نہ بنا سکی، خدا کا عارف نہ بنا سکی، نہ اپنی ذات کو ہی پا سکی۔ جیسا کہ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پا گیا وہ اپنے رب کو پا گیا۔ یہ ارشاد ہے، اس کو امام سیوطی کی کتاب الحاوی للفتاوی میں موجود ہے کہ جو اپنے نفس کو پالے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، لیکن اپنے نفس کو پانا بھی تو ایک کمال ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو پا لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے نفس کے بارے میں جانچ پڑتال رکھتے ہیں اور وہ اپنے نفس کو نفس راضیہ و مردیہ کے مقام تک لے جاتے ہیں، کتنے نفس۔ عقل تو خود ہی اس راہ میں گم ہے کہ حقیقت کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے اور سہارے ڈھونڈتی پھرتی ہے، تو عقل گم ہو جاتی ہے رب کی معرفت میں۔ اچھا، ایک اور پانچواں اس کا مادہ استحقاق ہے کہ بلندی و ارتفاع، بلندی و ارتفاع، لات، اس میں تا مربوطہ ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ الہ اور اللہ کا اوریجن جو ہے وہ لات ہے، جس کا معنی بلند ہونا ہے، لام الف اور تا مربوطہ۔ چنانچہ اس لفظ کے معنوی دلالت یہ ہوئی کہ وہ ذات جو ہر عجز اور کمزوری سے بلند تر ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے، ہر عیب و خطا سے بلند ہے، ہر حاجت سے بلند ہے، جو ہر شے سے بلند ہے اور عرفہ ہے، وہ ذات میرے رب کی ذات ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو اس کے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت والا رب ہے ان کی باتوں سے پاک اور بلند ہے۔ عام طور پر ارتفاع یا بلند ہونا ایک ایسا اضافی امر ہے جس کا تعلق مکان سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مکان اور اضافت میں مکانی سے بلند و بالا ہے، اس لیے اس عالم کو جہاں اس کے انوار و ذات کا جلوہ آیا ہے، اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں عالم لامکاں کہتے ہیں۔ لامکاں کو عالم کہنا بھی مجاز ہے، ورنہ اس کی ذات اس سے بھی بلند ہے۔ مثال کے طور پہ رسالہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی انا مکون المکان ولیس لی مکان سوى الانسان، میں مکان کو پیدا کرنے والا ہوں اور سوائے انسان کے میرا کوئی مکان نہیں۔ اور اس کی تائید اس حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، مجھے زمین اور آسمان کی وسعتیں اپنے اندر سمو نہیں سکتی، ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن، لیکن ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، ایک بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس لیے وہ ذات مکان اور ہر چیز جو کہ انسان کی عقل میں آتی ہے اس سے بہت بالا تر ہے، بہت بالا تر ہے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف کو بھی رخ کرو تمہیں میری ہی ذات ملے گی، جس طرف بھی تم توجہ کرو ہر سمت میں میں ہی جلوہ گر ہوں۔ اسی طرح اس ضمن میں جو چھٹا مادہ آتا ہے، 6th word of origin، وہ ہے لا یلوہ، یعنی کہ مخفی ہونا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ایسی ذات پاک ہے جو ظاہر ہونے کے باوجود چھپی ہوئی ہے، جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اجاگر بھی ہے اور مخفی بھی ہے۔ تو اپنی صفات سے تو وہ ظاہر ہے، لیکن اپنی ذات سے چھپی ہوئی ہے، کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ تو احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، ہم بس ان تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی ذات چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے۔ اچھا، پھر اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ شدت ظہور کے باعث وہ آنکھوں سے نہا۔ اس کو امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ بعض محققین کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنی شدت ظہور کے باعث عقلوں سے محجوب ہے۔ سبحان من احتجب عن العقول بشدت ظہورہ واختفى عنها بکمال نورہ، اور اپنے کمال نور کے باعث ان سے مخفی۔ یعنی اب آپ یوں دیکھیں، مثال کے طور پر سخت گرمی کا دن ہو اور سورج عین چڑھا ہوا ہو، تو آپ سورج کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی سورج کو، لیکن سورج جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان چیزوں کو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تو وہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، کہ اس کی نور کی تجلی سے ہر چیز روشن ہے، ہر چیز اس کے نور کی محتاج ہے، اور اس کے نور کی پرتو جس پہ پڑتی ہے وہ ظاہر ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس اصل نور کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور بعض علماء اس کو یوں لیتے ہیں کہ وہ اتنا قریب ہے تم سے، وہ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو سوال کرے، کیونکہ میں تو اس سے بڑا نزدیک ہوں۔ اور باری تعالیٰ کتنے نزدیک ہیں، فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے اس کی دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری قربت کا یہ عالم ہے۔ تو بعض علماء کا اس طرف دھیان گیا ہے کہ اتنا قریب ہے کہ مخفی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ یہ ہاتھ لیں، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے قریب کرتے رہے، قریب کرتے رہے، قریب کرتے رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہاتھ آپ کی آنکھوں کے اتنے قریب ہوگا کہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، مخفی ہوگا آپ سے۔ تو یہی حالت ہے اور کیفیت ہے کہ وہ اتنا قریب ہے کہ چھپا ہوا ہے، خود چھپا ہوا ہے۔ بعض کا تاثر یہ ہے، بعض کا دھیان بعض علماء کا یہاں گیا ہے کہ خود چھپا ہوا ہے پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہتا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے بندے مستفید ہوتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو تباہ و برباد ہو جانا ہے سوائے اس کی ذات کے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اپنے تصور سے موجودات عالم کو متحرک بنا دیتا ہے، ہر چیز جو تمہارے اطراف ہے اس کو تمہارے لیے یوز کرنے کے لیے بنا دیتا ہے، لیکن خود چھپا رہتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک 7واں مادہ اشتقاق ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسی ذات، ایسی شخصیت جس کی طرف جھکاؤ ہو، رغبت ہو، جس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے لیے بھی معنی الہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کی وہ ذات ہے جس کی طرف دل سے اور جسم سے ہر لحاظ سے جھکا جاتا ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے، اس سے رجوع کیا جاتا ہے۔
تو یہ ایک اور مادہ اشتقاق ہے کہ چونکہ اللہ سے امید کی جاتی ہے اور اس امید کے تحت پکارا جاتا ہے، اور یہی وہ فرق ہے جو مومن اور کافر میں ہے کہ مومن اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اور وہ جو اللہ کی طرف نہیں راغب ہوتا، اللہ کی طرف نہیں جھکتا، وہی تو پھر کفر کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ لفظ اللہ اور لفظ انسان کا معنی سمجھ لیں۔ اب لفظ انسان جو ہے نا، لفظ انسان، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انس سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ جو مانوس ہو جانے والا ہے، اور ایک نسیان سے نکلا ہے، وہ جو بھولنے والا ہے، کہ اللہ نے آدم کو بنا کے جنت میں رکھا اور کہا کہ دیکھو فلاں جگہ نہ جانا، اور آدم بھول گئے، آدم سے نسیان ہو گئی، لیکن آدم اپنے رب سے مانوس تھے، اس لیے جنت کو اختیار کیے رکھا، اور وہ نسیان بھی اپنے رب کی محبت میں ہوا، کیونکہ کہنے والے نے کہا کہ اگر تو یہ پھل کھا لے تو تا حیات اپنے رب کے پاس رہے گا۔ تو رب کی محبت اتنی غالب آئی کہ آدم نے کیا جو کیا۔ تو اس لیے بعض علماء ان دونوں کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ دراصل انسان وہ ہے جس میں اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ اس کی محبت میں اس کو اور کچھ نہ دکھائی دے، اس کی جلووں میں وہ اتنا کھو جائے کہ پھر اس کا دھیان ماں سوائے رب کے ہر چیز سے ہٹ جائے، تو اس کا دھیان صرف اللہ کی ذات پر ہو اور کسی پر نہ ہو۔ تو یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ اور اس کا آخری مادہ اشتقاق جو اس درس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو پناہ دے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سورۃ المؤمنین میں آتا ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ وہ ذات ہے جو یجیر ہے، جو پناہ دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہو تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ پھر سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے خود کھلایا نہیں جاتا، اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا۔ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ حقیقتاً سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چند مادہ اشتقاق تھے، کچھ اوریجنز تھے جو علماء کے نزدیک علم الاشتقاق میں اللہ کے لفظ کے مادے یا اوریجن ہو سکتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔